السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، خہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ عزیزان گرامی، کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے اپنے محسن آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی و اصحاب نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، فضل اور اس کا کرم کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے 42 سال کی تکمیل کی خوشی میں میں قاری سید عبدالولی ذاکر قادری آپ کی خدمت میں مبارکباد بھی لے کر آیا ہوں اور ایک دعوت بھی لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا ایک مختصر تعارف اپنی بساط کے مطابق کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کی کارکردگی اور اس کے جو حقائق ہیں کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں، تاکہ اہل ایمان کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت سے اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں، بالخصوص نوجوان نسل۔ عزیزان گرامی، سن 80 کے دہے کی بات ہے، 1980s کی بات ہے کہ نجدی ایجنٹ اور ان کے کارندوں نے حیدرآباد دکن کے خوش عقیدگی والے ماحول میں مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر اعتراض کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنا کر بدعقیدگی کی فضا کو بلند کر کے مذموم کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ ایسے پرآشوب دور میں اہل ایمان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ درپیش آ گیا، اور ان نامساعد حالات اور افراتفری کے ماحول میں بڑے ہی کرب و درد کے ساتھ مسلک اہل سنت و جماعت کے دفاع اور ترویج و اشاعت کی غرض سے حضور سیدی آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت نے اس وقت کے جلیل القدر علماء اکرام اور مشائخ اعظام سے مشاورت کے بعد 1984 میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا قیام عمل میں لایا، اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام قائم کردہ پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہفتہ واری مرکزی سنی دینی اجتماع قائم فرمایا، جس میں
درس حدیث کے بعد آفتاب خطابت کا خطاب جلیل بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سال تمام مہینہ و تاریخ کی مناسبت سے کسی نہ کسی عنوان کے تحت حیدرآباد، دکن و اطراف و اکناف اضلاع میں بھی جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ ان جلسوں کے انعقاد کے ذریعے سے محبت، ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت، ادب و تعظیم صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تعلیمات اولیاء اللہ اہل ایمان تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ مخالفین اہل سنت و جماعت تمام باطل، گمراہ و بدعقیدہ گستاخوں کی سرکوبی کر کے ان کا منہ توڑ جواب دے کر مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھنا کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سیدی آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کی شخصیت ایک ہماگیر ہستی کی حامل ذات ہے۔ آپ جہاں ایک بے مثال خطیب ہیں، وہیں ایک مصلح قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی اصلاح فرماتے ہیں۔ عقیدہ و ایمان کے معاملے میں کسی بھی بدعقیدہ، صلح کلی یا دوغلی پالیسی رکھنے والے اور اپنے آپ کو سنی کہلانے والے نام نہاد سنی سے بھی کسی قسم کی مصالحت یا معاملت نہ فرماتے، ہمیشہ عقیدہ و ایمان کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آفتاب خطابت کے خطابات سننے والا کٹر سنی اور کامل مومن ہو جاتا ہے۔ بچے ہوں، بڑے بزرگ، ہر ایک سے خوش طبعی سے ملتے۔ سادگی آپ کا بڑا خاصہ ہے۔ آپ میں کسی قسم کا تصنع و دکھاوا نہیں۔ ایک بہترین قادر الکلام شاعر و ادیب بھی ہیں۔ آپ کی صحبت سے جو فیض یاب ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم لوگوں میں عام کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کے خطابات سننے والا کٹر سنی اور کامل مومن ہو جاتا ہے۔ حضور بحر العلوم شمس المفسرین استاد العلماء و صوفیاء حیدرآباد کی ایک ابخری شخصیت اور ذات کا نام امام الاسلام شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا مولوی محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ علی اللہ مقامہ سے آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ کو طریقت میں وابستگی کا شرف حاصل ہے۔ اپنے پیر و مرشد پر بہت ناز کرتے ہیں اور بحر العلوم کے فیضان کو امت مسلمہ میں عام کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب و تعظیم امت مسلمہ کو سکھا رہے ہیں۔ حضور آفتاب خطابت کا مجھ احقر قاری سید عبدالولی ذاکر قادری پر بڑی شفقت، عنایت رہی، مہربانی رہی۔ اپنی توجہ خاص سے نوازا اور اپنی فیوز و صحبت و برکت سے تربیت فرمایا، اور الحمدللہ آج امریکہ میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آفتاب خطابت کے فیض یافتہ ساری دنیا میں اہل سنت و جماعت کا کام کر رہے ہیں۔ سالانہ جشن کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے پرمسرت موقع پر میں حضور سیدی آفتاب خطابت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساتھ میں اس 42 سالہ جشن کی مبارکباد تمام عہدیداران و اراکین کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جناب سالم چشتی کنوینر جو اس جلسے کے اور محفل نعت کے روح رواں ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے اور ان کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اب میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت
کی ایک مختصر کارکردگی اور حضور آفتاب خطابت کی خدمات پیش کرنے کے بعد دعوت لے کر آیا ہوں کہ دعوت یہ ہے کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت اپنے 42 سال کے تکمیل کی خوشی میں ایک عظیم الشان سالانہ جشن کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و جلسہ فیضان حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جلسہ فیضان حضرت سید محمد صدیق حسین خواجہ محبوب اللہ خصوص سرہ العزیز منعقد ہے، جو بتاریخ 12 ذی-القعدہ 11 مئی بروز اتوار صبح 10 بجے بمقام پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج منعقد ہوگا، جس کا اہتمام کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت نے کیا، اور اس مقدس جشن اور جلسے کی صدارت حضور سیدی آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ خیرات کلام پاک حافظ و قاری محمد عبد القدیر صدیقی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب ثناء مصطفیٰ میں جناب سید سیادت علی مظفر قادری، جناب سالم چشتی، جناب سید مجاہد قادری، جناب شیخ کریم قادری، جناب شیخ رحیم قادری، جناب سید معین الدین قادری، جناب مظہر اللہ خان قادری۔ خطابات اور وہ عنوانات حسب ذیل ہیں جنہیں خود مقررین اہل سنت و جماعت مختلف عنوانات پر خطاب فرمائیں گے، جن میں قابل ذکر خطیب اہل سنت مولانا محمد باقر علی صدیقی چشتی و قادری فارغ التحصیل سہائے ستہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و غلامی کس کو کہتے ہیں کے عنوان پر خطاب کو شرف حاصل کریں گے۔ جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ، موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، مولانا حافظ و قاری امجد نقشبندی، اسلام کی پہچان اولیاء اللہ ہیں، مولانا سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا چشتی و قادری، قرآن و حدیث کی روشنی میں حق جماعت کون سی ہے، جناب محمد مجیب قادری نائب صدر استقبالیہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا تعارف و کارکردگی انگریزی زبان میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ معتمد استقبالیہ ایمان و عقیدے کی حفاظت پر خطاب کریں گے، جناب محمد عبد المتین خان قادری اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ادب و احترام کے عنوان پر خطاب کا شرف حاصل کریں گے۔ ان دو پروگراموں کے کنوینر جناب سالم چشتی ہوں گے، اور خواتین کے لیے پردے کا خصوصی انتظام رہے گا۔ برادران اہل سنت سے خواہش کی جاتی ہے کہ عزیزان گرامی اسی دن 11 مئی بروز اتوار بعد نماز شام اسی مقام یعنی پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج عظیم الشان محفل نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئے۔ تمام برادران اہل سنت سے خواہش کی جاتی ہے کہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں خواتین کے ساتھ ضرور دونوں پروگرام میں شریک ہوں، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ٹوپی پہن کر تشریف لائیں، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر و غلامی پیش کرنے کے لیے اراکین و عہدیداران کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔